پکوڑا تلو جی جاؤ. MBBS والے نوجوان جنہوں نے MBBS کیا ہوا ہے، جنہوں نے پوری سائنس کی BTech MTech کیے ہوئے ہیں، MSc کیے ہوئے ہیں، BSc کیے ہوئے ہیں، وہ سب MA گریجویشن کیے ہوئے ہیں، PhD کیے ہوئے ہیں، وہ سب بیچارے بیٹھ کر پکوڑا تلنے کی صلاح مشورہ دے رہے ہیں. تو پیسے کہاں گئے؟ کیوں نہیں آپ فیکٹریز بناتے؟ کیوں ہمارا مال میڈ ان چائنا یا میڈ ان اسرائیل بن کر آتا؟ آپ کیوں نہیں لانچ کرتے بڑی بڑی کمپنی؟ آپ نے کیوں نہیں رکھا سندر رام پچائی کو بھارت میں؟ آپ کے پاس طاقت ہی نہیں. سندر رام پچائی گوگل کا 75% شیئر مارکیٹ، گوگلی اس کا CEO بن گیا. کہاں کا ہے وہ دماغ؟ کون ہے وہ لڑکا؟ بھارت کا ہے نا جی، یہاں کا ہے. بہرکیف کام میں زیرو، پھینکنے میں لمبے لمبے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کر دیں گے نہیں، کر کے دکھاؤ تب جانا ہے. بہرکیف تو جو اسلام ہے تو اسلام شروع سے ہی ہے، لیکن جو بت پرستی تھی نا محمد رسول اللہ کے زمانے میں، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے کہ اللہ ایک ہے. جو لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ بھول چکے تھے، جو لوگ بت پرست ہو چکے تھے، 360 بتوں کو جو مانتے تھے، دیوی دیوتا کو مانتے تھے اور فال نکالتے تھے، شراب کو جائز سمجھتے تھے، عزت لوٹتے تھے، ان تمام گندگی سے نکالنے کے لیے محمد رسول اللہ نے کہا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ بہترین طریقہ، بہترین میتھڈ، بہترین مذہب ہے. آؤ لوگوں اس کو قبول کرو، اس کو مانو. تو وکیل صاحب کو تب بات سمجھ میں آئی. ہم نے کہا کہ دیکھیے سر، اسلام ہے پہلے سے، لیکن گیپ ہونے کی وجہ سے خرافات پیدا ہو جاتے تھے، بیچ میں بد نظمی پیدا ہو جاتی تھی، بددینی پیدا ہو جاتی تھی. تب اسی چیز کو ریموو کرنے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے، اس سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے نبی آتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی آئے. اور آنے کے بعد کہا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. مجھ پر جو قرآن نازل کیا جا رہا اللہ کی طرف سے ہے، اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ ہمارا راستہ ہے، یہ میرا ایسا سیدھا راستہ ہے جس پہ چل کر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، عیسیٰ ہو کہ یہودی ہو، جوڈائزم ہو، کوئی بھی ہو، سب کے بیچ میں ہمیشہ سے کلمہ برابر رہا. رسول کی وجہ سے عداوت ہو جاتی تھی نا، یہودیوں کی عداوت جوڈائزم سے کیوں، کرسچنوں سے کیوں، یہود و نصارہ کیوں آپس میں لڑتے؟ رسول کی وجہ سے لڑ جاتے کہ نہیں جی. تب جا کر ان میں عقیدہ شرکیہ پیدا ہو جاتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور کرسچن میں آج بھی 3 کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ، 3 فرقے ہیں. نصارہ میں، کرسچن میں کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ فرقہ جو ہے اس کا عقیدہ آج بھی ہے خدا کا. وہ کیتھولک آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. ساؤتھ میں چلے جائیے جن کا عقیدہ 3 کا ہوتا ہے، حضرت مریم کا، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کا اور روح کا. تو بہرکیف تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ اسلام پہلے سے ہی ہے، اور محمد کے زمانے میں بھی وہی اسلام تھا. مسائل جو تھے اور انبیاء کے، وہ منسوخ ہو کر قیامت تک آنے والے مسئلے کو، قیامت تک آنے والے بل اور ایکٹ سارے سنشودھن ہو کر کے فائنل. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو مانو، 360 بتوں کو نہیں، مورتی پوجا نہیں ہوگی، اس کو مانو. یہ چیزیں مان لو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ہے کہ اسلام پرانا تھا، اب پرانا ہی ہے، نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. کچھ چیزیں، کچھ خرابیاں تھیں تو اس کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کی گئی. میرے بھائیوں، وقت بھی چونکہ بہت ہو چکا ہے، اور آپ لوگ یہاں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی اللہ آپ کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے. ہمارے نوجوان بچے ادھر سو گئے ہیں پڑے ہوئے، اور آپ کے اس علاقے میں، اس ایریا میں کئی جگہ جلسوں میں ہم کو آنا ہوا. میری پوری تقریر ریکارڈ ہوئی ہے. آپ لوگوں کی یہ یوٹیوبر لوگ، سب سے زیادہ یوٹیوب والے یہیں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ. ہم کہیں پر بھی، کل ہمارا لکھنؤ کا پروگرام، یہاں سے میں لکھ لوں گا لکھنؤ کے لیے فوراً. اس پروگرام کی وجہ سے ترتیب بڑی الٹی ہو گئی. یہاں سے اب
گاڑی لے کر کے پٹنہ پہنچیے یا بائی ٹرین پٹنہ جائیے، وہاں شام کی 5 بجے کی فلائٹ لے کے پٹنہ ایئرپورٹ سے پھر وہاں سے جناب 2.5 گھنٹے کا راستہ، 2.5 سے 3 گھنٹے کا راستہ سیتاپور کا، وہاں پہنچے، وہاں پروگرام کیجیے۔ اب بتائیے آپ لوگ تو جا کر سو جائیں گے، اب ہم تقریر بھی کر دیے، اب یہاں سے ہم نکلیں گے تو سونے کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو ہم کو قوی امید ہے کہ اللہ ہماری اس جفاکشی کا، اللہ ہماری اس محنت کا ہم کو بے انتہا اجر عطا فرمائے، اور آپ سب کی قربانی کا، راتوں کو نیند قربان کر کے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو بھی اجر عظیم دے۔ اور ہم مندر پر بیٹھ کر کوئی بھجن میں کہتا ہے کہ محمد فلاں فلاں، محمد فلاں فلاں، اذان نماز کسی کی برائی ہوتی نہیں ہوتی، کہاں سے ہوتی؟ ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، کیا کہ لا الہ الا اللہ، یہ مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جہاد کو ٹریننگ دیتے ہیں مسجدوں میں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے، یہ مسلمان دیکھیے گائے ماتا کو کاٹ دیتے ہیں، یہ مسلمان جو جہاد کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمان جو فلاں کی بات کر دیتے ہیں۔ ابھی تو پتہ ہے مرکزی سرکار میں کیا قانون پاس ہوا ہے؟ 21 سال کی عمر میں بیٹی کی شادی، 21 سال سے پہلے 18 سال کی عمر میں جوان بیٹی کی شادی بالغ ہوتی تھی، اب 21 سال میں کر دیے۔ کچھ دن کے بعد کہہ دینا کہ 30 سال میں بیٹی بالغ ہوگی، کچھ دن میں کہہ دینا کہ 50 سال میں ہوگی، کچھ دن کہہ دینا کہ بیٹی بالغ ہی نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے بھائی، اڈلٹ 21 سال کی عمر میں آپ نے یہ قانون غلط لگایا۔ آپ کہتے ہیں کہ جہادی سوچ ہے، یہ جہادی سوچ نہیں ہے، یہ طالبانی سوچ بھی نہیں ہے۔ ہماری بچے اور بچیاں جوان ہونے کے فوراً بعد اس کی شادی کرا دیجئے تو زنا کے واردات کم ہو جاتے۔ 21 سال تک بیٹی بیٹھی رہے گی، کیا اس کی سیکسول پاور کہاں جائیں گے؟ اللہ نے رکھی ہے نا ہر کسی کے اندر، ہر کسی کے اندر وہ چیز، وہ مادہ رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ لیو ان ریلیشن شپ، ہم لوگ ریلیشن شپ، عزت کا نام دیا گیا اس ناجائز رشتے کو، عزت کے ساتھ خوبصورت۔ 5 سال 4 سال میں امریکن صدر وہاں کا خطاب کرتا، ہلری کلنٹن نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ باسٹرڈ پیدا ہوں گے ہمارے ملک میں۔ باسٹرڈ مطلب ڈیو ٹو ریلیشن شپ اینڈ وداؤٹ مدر اینڈ فادر، بنا ماں باپ کے حرامی النسل بچے پیدا ہوں گے امریکہ میں۔ ویسٹرن کلچر کو نافذ کرنا چاہتے۔ 21 سال کی عمر میں کون سا قانون ہے یہ؟ ہم جہادی تنظیم، جہادی سوچ یا طالبانی سوچ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں بیٹی جوان بالغ ہو جاتی، 14 سال میں بیٹا بالغ ہو جاتا، بالغ ہونے کے فوراً بعد اچھا رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کرا دیجئے، تو کبھی بھی من کرے گا تو وہ کہیں پر منہ نہیں مارے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اپنی خواہش پوری کرے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا، اور ایسے تو زنا کے بازار کم ہوں گے۔ اقتدار میں بیٹھ کر بل کو پاس کرنے والے، قانون بنانے والوں، ہم نہیں مانتے آپ کے قانون کو، آپ کا یہ قانون بھارت کے سنسکرتی کو، یہاں کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا۔ پھر تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کو دیکھ کر جب ان کی شادی نہیں ہوگی، جی کیوں؟ ہم 15 سال کے ہو گئے جناب، ہم 18 سال کے ہو گئے، سر آئی وانٹ ٹو میری، کسی بچی کے ساتھ ڈھونڈیں گے، کوئی بچی دیکھیں گے، کوئی لڑکی دیکھیں گے، اب کوئی بالغ ہی نہیں ہوئی، اس کو دیکھا جی عمر کتنی 19 سال، اس کو دیکھا جی عمر کتنی جی 20 سال۔